رب کریم نے نا فطری اصول کو بیان کیا. انداز دیکھیے کیسا خوبصورت ہے اور پیرایا دیکھیے کتنا دل نشیں ہے. اللہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. میرا مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. دنیا میں چھوٹے چھوٹے احسانات پر انسان تشکر میں رہتا ہے، تو جس نے پیدا کیا، فنا سے جو بقا میں لایا، ہمارا وجود ہی جس کے کرم کا صدقہ ہے، ہمارا دیکھنا جس کی عطا کا صدقہ ہے، بولنا جس کے فضل اور احسان کا مرہون من. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. عبادت کا نفع بھی تمہیں ہی ہوگا، کرو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی ملے گا. اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. فرمایا وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اگلی جو بات ہے وہ کمال ہے، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. تمہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے سارے بندوبست کیے. رہنے کو زمین بنائی، آسمان چھت کی صورت میں بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل نکالے. کس لیے؟ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے. تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے. پیدا بھی وہ کرے اور تم سے پہلوں کو بھی وہی پیدا کرے. تمہارے ماں باپ کو، تمہارے باپ دادا کو، تمہارے پردادا کو، تمہاری ساری نسلوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہو. تمہارے لیے زمین کا فرش بھی بچھائے، آسمان کا چھت بھی بنائے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل بھی نکالے. تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا پھر جان بوجھ کے رب کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ. پھر تمہیں پتہ ہے، پھر تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے مد مقابل تو نہ بناؤ. تم تو جانتے ہو اگر مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو معبود بھی وہی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی ایسا نہیں کہ پھر جس کے سامنے سر سجدے میں رکھا جائے. پھر کوئی ایسا نہیں جس کے لیے انسان اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ کے کہے کہ سبحان ربی الاعلی. پھر وہی ہے جس کے لیے انسان جھک کے کہے کہ سبحان ربی العظیم. پھر وہی ہے جس کے لیے انسان تسبیح پڑھے. پھر وہی ہے جس کی مالا جپے. پھر اسی مالک کو منائے، پھر اسی کے لیے آنسو بہائے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، اسی کے لیے صبح قیامت اٹھے، اسی کا نام زبان پہ رہے، اسی کی تسبیح ہو، اسی کی ذکر ہو، اسی کی یاد ہو، اسی کا ہر وقت انسان کو تصور ہو. یہاں کہ حضرت سلطان باہو نے کہہ دیا جو دم غافل سو دم کافر، پھر سانو مرشد اے ہو پڑھایا ہو. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے.
محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ اللہ کریم کی رضا یہ ہے کہ تمہیں آسان دین دیا جائے، آسان دین، پابندیوں کا بوجھ تم پر کیوں؟ اس لیے خود ہی بیان فرماتا ہے، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہ پیدا کیا ہے تو میں اس کی صلاحیتوں کو جانتا ہوں، تو میں اسے کوئی ایسی شریعت نہیں دوں گا، کوئی ایسا دین نہیں دوں گا، مسلمانوں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو تم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکام عطا کیے نا، وہ نماز پڑھنے سے لے کر جہاد کرنے تک، زکوٰۃ دینے سے لے کر حج کرنے تک، جتنے بھی احکامات دیے ہیں سارے ہی بندہ مومن کے لیے بڑے آسان ہیں، سارے ہی بندہ مومن کے لیے بڑے آسان۔ اور جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ حج کے موقع پر بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے کہ حج ایک مشقت کا کام ہے، ایک جد و جہد کا کام ہے، ایک خاص ہمت والا آدمی اس کام کو سر انجام دے گا، لیکن آپ نے یہ بھی بڑی باریکی سے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ بڑے ضعیف العمر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کمزور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ حج کی مشقت کے رستے میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب بلاتا ہے تو پھر مدد بھی بڑی ہی فرماتا ہے، پھر کرم بھی بڑا ہی فرماتا ہے۔ اسلامی احکامات جتنے ہیں، یہ فہم و فراست کے قریب بات ہے، اس کو سمجھ لیں، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہی تب کیے ہیں کہ جب رب جانتا ہے کہ یہ لوگ اس عمل کو کر گزریں گے۔ یہ رمضان شریف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہیں، ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ تو کوئی بیچ میں سے ایسا رستہ نکل آئے کہ جس رستے سے ہم بچ جائیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سخت مزدوری آج کا کوئی بندہ بھی نہیں کرتا جتنی عرب کے مزدور سخت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کوئی پہاڑ نہیں توڑتا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو چکی اس طرح سخت انداز میں پیستا ہو، کوئی بھی وہ کٹھن کام نہیں جو اہل عرب کرتے تھے، لیکن جناب بلال حبشی نے کبھی کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ساری سیرہ مبارکہ پڑھ لیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے باوجود، ایک تو ہے رمضان المبارک، علاوہ رمضان کے بھی ان کی جو نفلی عبادات ہوتی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی، تو بلا وجہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے لوگ کہتے ہیں کہ او ہو معاذ اللہ جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، بڑا مشکل ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ کوشش نہیں کرتے
توجہ نہیں کرتے. جس کو یہ اپنے لیے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے آسان کر دی ہیں وہ بہرحال آسان ہوتی ہیں. پھر تھوڑا آگے جائیں گے تو اللہ کریم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں تجارت کرو باہمی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو تو اچھے طریقے سے کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. اس کی تفسیر میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے نا، یہ اسی کا تھا، اسی کا نصیب تھا، جس نے کما لیا اسی کا تھا. لیکن حضور فرمانے لگے اس نے جلدی کی ہے، اگر یہ تھوڑا انتظار کرتا تو اللہ یہی مال اسے جائز طریقے سے عطا فرما دیتا. اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، غلط طریقہ اختیار کیا اس کو حاصل کرنے کا، اس نے اچھا نہیں کیا. تو ناجائز طریقے سے مال، آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ بھی دوسروں کے مال پہ ہیں، ہمارے پاس جو بنیادی رقم ہے تجارت کرنے کے لیے وہ بھی لوگوں کی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مال پر وہ اپنا قد اونچا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا. آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا. جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن تم کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قتل سے بچنا، بہتان ترازی سے، پاک باز لوگوں پر بہتان لگانا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ. قتل کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان ترازی حدیث صحیح میں موجود ہے. ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے کے معاملات کیا ہے، لیکن ہم بہتان لگا دیتے. اور شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی حد رکھی گئی ہے، کوڑوں کی سزا رکھی گئی. جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو چاہیے تھا اس کی تحقیق کرتا. اسی طریقے سے یتیم کا مال کھا جانا. یہ رمضان شریف آئے گا تو بڑے سارے لوگ چندہ لینے کے لیے میدانوں میں نکلیں گے. بڑے سارے لوگ یتیموں کا نام لیں گے، بیماروں کا نام لیں گے، کمزوروں کا نام لیں گے، مدارس کا نام لیں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کریم نے جو میرے اور میرے بچوں کے حصے میں رکھا ہے وہ کوئی دوسرا چھین سکتا نہیں، لیکن انداز غلط اختیار کرنا اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے. کبیرہ گناہوں میں اس کو رکھا گیا. اسی طرح زنا کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کریم نے آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جانا، صغیرہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم فرض نماز کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. اور فرمایا نماز تسبیح زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے تو اللہ معاف فرما دے. بہت سارے ایسے وظائف، بہت سارے ایسے اعمال، لیکن ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ان سے معاف نہیں ہوتے. تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن فقط عبادت کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ حقوق بھی ادا کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس سے آگے بھی بڑھو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے میرا کہ وہ جملہ کہہ دوں. قاضی صاحب فرمایا کرتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی یہ جزا. فرماتے ہیں جو احسان ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے نے جتنی نیکی کی ہو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنے کو
एहसान कहते हैं तो आप फरमाते हैं कि अगर अम्मा तेरे लिए एक रात बेदार रही है तो कोशिश कर तू 2 रातें रहा कर, और अगर वालिद ने अपनी जिंदगी के 30 साल तुझे दिए हैं तो तू दुआ कर कि कम से कम तू 35 साल अल्लाह तुझे तौफीक दे तो तू उनकी खिदमत करे। फिर आगे इरशाद फरमाया कि वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिब बिल जंबी वब्नि सबील। फरमाया ये एक लिस्ट है, इन सब के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ भी, करीबी रिश्तेदारों के साथ भी, यतीमों के साथ भी, मिस्किनों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी, और वो पड़ोसी जो रिश्तेदार हों और वो पड़ोसी जो रिश्तेदार न भी हों, और वो जो तुम्हारे मजलस के साथी हैं, क्लास फेलो हैं, दफ्तर के साथ रहने वाले हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, और मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और वो जो तुम्हारे कब्जे में हैं, तुम्हारे दाहिने हाथ जिनके मालिक हुए, यानी जो तुम्हारे मुलाजिम हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, उनके साथ भी सलूक। और हमारा सारा जो गुस्सा है वो निकलता ही मुलाजमों पे है, सारा गुस्सा मुलाजमों पे निकलता है। खुदा न करे कोई ऐसा वक्त आए, वरना लोग क्या करते हैं कि जो गुस्सा किसी और का होता है वो भी जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो गैरों से उलझते फिरना। यानी गुस्सा किसी और का और निकल। हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह साहिब बहार शरीयत फरमाया करते थे कि जो टीचर है ना पढ़ाता है, और जब गुस्से की हालत में हो तो क्लास में ना आया करे। ऐसा ना हो कि बेगम साहिबा का गुस्सा भी बच्चों पे निकाल के चला जाए, वो क्लास में ना आए। वो जब अपने मिजाज को मोतदिल पाए तो फिर वो क्लास में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में वो सारा चार्टर दिया, वो लिस्ट दी, ये वो सारे लोग हैं जिनके साथ तुमने अच्छा सलूक करना है। आखिर में फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। फरमाया अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उस शख्स को जो मगरूर भी हो, फख्र करने वाला भी हो, मुतकब्बिर हो। ऐसे लोगों को अल्लाह मुख्तालन फखूरा, अल्लाह उस आदमी को जो मुतकब्बिर है, जो इतराता है, उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो पीछे हुकूक का बयान था, तो आखिर में फरमाया कि तकब्बुर करने वाले अल्लाह को पसंद। इसका मतलब है हुकूक वो बंदा अता नहीं करता जो मुतकब्बिर होता है, जिसमें आजिज़ी होती है ना, वो माँ बाप के हक में भी अच्छा होता है, वो रिश्तेदारों के हक में भी, मिस्कीनों के हक में भी, क्लास फेलो के हक में भी। ये अल्लाह करीम ने बयान कर दिया। फरमाया जो मुतकब्बिर होता है वो किसी के हक में भी अच्छा नहीं है।